السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تعلیمات کو جب لے کر آئے تو اس وقت اسلام اجنبی تھا، پردیسی تھا، اسلام ایک نامانوس تھا، اسلام کو کوئی اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ لوگ جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا تھا اس سے دشمنی کرتے تھے، اس سے ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس سے کسی طرح اس کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی جاتی تھی، کسی طرح اس کے دل کے اندر جو ایک اللہ کی طرف سے جو قرآن کا پیغام اثر کر گیا ہے اس کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ کہیں تو مکہ کی سرزمین میں قانون بن رہا تھا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سننے کے اوپر بریڈ اور اس قرآن کے سننے کے اوپر پورے مکہ کی سرزمین کے اندر بندش لگ رہی تھی اور اعلان عام کیا جا رہا تھا کہ اس قرآن کو نہیں سننا ہے، والغوا فیہ، اور اس قرآن کو جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت تمہیں کیا کام کرنا ہے۔ وہ بھی کفار، مکہ کے کفار، مکہ کے زمانے کے وہ چودھری اپنی پبلک کو سنا رہے تھے کہ تم تالیاں بجاؤ، شور کرو، چیخو چلاؤ، کسی کے کان میں یہ اللہ کے پیغام کی آواز نہ پھٹکنے پائے، کسی کے کان میں اللہ کے پیغام کی آواز نہ جانے پائے، اس کے لیے پوری کوشش کرو۔ ایک زمانہ وہ تھا تو کہا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات اجنبی ہونے کی حالت میں ہوئی، اسلام کی شروعات ایک نامانوس لوگ سمجھتے تھے، لیکن ایک وقت آیا، مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد قرآن نے دوسرا منظر کھینچا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کی دین میں فوج اور فوجیں، جماعتوں کی جماعتیں اللہ کے دین میں داخل ہوگی، اور یہی ہوا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحی کے مطابق بتلایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، کہ عنقریب ایک وہ وقت جو پہلا تھا وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا، کہ اسلام جیسے شروعات میں اجنبی تھا، نامانوس تھا، لوگ اسے اپنے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی تعلیمات سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، وہی پوزیشن اور وہی حالت ایک مرتبہ اور ہونے والی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے سنا دیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا لیا کہ اسلام کے اوپر ایک وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے نام لینے والے، وہ خود اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے اور اسلام کو گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایسی حالات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوشخبری سنائی، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، کہ خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے نامانوس لوگوں کے لیے جو ایسے زمانے کے اندر اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کہا توبہ، خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، دائمی نیک بختی اور سعادت مندی کی خوشخبری ہو۔ تو اب ہم اس زمانہ جو چل رہا ہے بس وہی زمانہ ہے، پوری کوششیں ہو رہی ہے کہ کس طرح اسلامی تعلیمات سے دور کیا جاوے، کئی آزادی کے نام کے اوپر اور نہ معلوم اچھے اچھے القابات دے کر، اچھے اچھے خوبصورت اور نعروں کے ذریعے لوگوں کو مسلمانوں سے نفرت دلانے کی، اسلام سے نفرت بڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں ہمیں خود اپنی ذات کو اسلام کے اوپر کاربند رکھنا، اسلام کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اپنی اولاد کو بھی اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ وقت کی اہم فریضہ اور اہم ذمہ داری ہے۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کو صرف کانوں کی حد تک نہ رکھے، اللہ کے لیے میری مائیں اور بہنیں ان چیزوں کو دل کے کانوں کے اندر اتارے اور اپنی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بیدار کیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ مجھے اللہ نے خاتون بنایا، ایک مسلمان عورت بنایا، تو میری کیا ذمہ داری ہے، میرے اوپر اللہ کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔
ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے آپ معاشرے کے اندر کردار ادا کیجئے، معاشرے میں ہونے والی ساری رسومات کے خلاف اعلان جنگ کیجئے کہ اس طرح کی رسومات ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی، اس طرح کے بے حیائی کے کام ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی۔ ہماری بچی گھر سے رخصتی ہوگی تو ہم پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ ہم اپنی بچی کو رخصت کریں گے۔ یہ نہیں کہ شادی کے دن پردے کا جنازہ نکل گیا، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان اور نکاح بھی پڑھوایا سب کچھ، لیکن اللہ کے رسول کے جو احکامات تھے اس کا ہم جنازہ نکال دے کہ شادی کے دن پردہ گیا، بس اپنی خوبصورتی کو پبلک کے سامنے، لوگوں کے سامنے دکھاتے پھرو۔ ہرگز ہمارے گھر کے اندر ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کے خلاف پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا کام ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ الغرض آپ کی تھوڑی سی محنتیں، یہ میرے زبان کے کچھ الفاظ ہیں، یہ کہنا آسان ہے، لیکن معاشرے کے اندر آپ جیسی عورتیں، اگر کچھ عورتیں کھڑی ہو جائے کہ ہمیں معاشرے میں بے حیائی کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کو ختم کرنا ہے، رسومات کو ختم کرنا ہے، شادیوں کو ایک دم بالکل سادہ کرنا ہے تاکہ کم سے کم خرچے کے اندر ہماری شادیاں ہو، کم سے کم خرچے کے اندر ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکے۔ آج بیٹیوں کی پیدائش یہ ماں کے لیے اور باپ کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہوگی، کسی کی ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی، پھر چوتھی بیٹی، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت منحوس ہوں، میں ایک قسم کی میرے اوپر نحوست سوار ہو گئی ہے کہ میری تو قسمت میں بچیاں ہی ہے، مجھے اللہ نے لڑکا نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ تھا، اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک ہدیہ تھا۔ اور بیٹیوں کی پرورش کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے تھے، لیکن آج آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرہ اتنا گندا بن چکا، اتنا گندا بن چکا کہ پیدائش سے پہلے ڈاکٹروں کی مشورہ اور رائے اور ان سے پوچھوا کر بہت سی مرتبہ بچیوں کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر بچی ایک بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ باپ کے لیے ایک بچی کو اپنے گھر سے روانہ کرنا، اس کے لیے جب تک جیب میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے نہ ہو تب تک وہ باپ اپنی بچی کو اپنے گھر سے روانہ نہیں کر سکتا۔ کتنا گندا معاشرہ ہو گیا۔ کیا حضور یہ سکھانے کے لیے آئے تھے؟ حضور کی بعثت کے مقاصد جو قرآن میں بیان کیے وہ یہ تھا، وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ حضور کی بعثت کا مقصد آقا علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر جو ہم نے بھیجا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پبلک کے اوپر، لوگوں کے اوپر، معاشرے کی طرف سے، قوم کی طرف سے قسم قسم کے رسومات، قسم قسم کے بوجھ جو گلے کا توق بنے ہوئے تھے، اس ساری چیزوں کو جڑ سے ختم کیا جائے، اس کے لیے آقا علیہ السلام آئے تھے۔